آج بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ جانتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل کا فقدان ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر کچی عمر ہے، ابھی نوعمر ہے، آپ ابتدائی عمر میں ہے۔ جب ابھی سے عمل کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ بڑی عمر کے جب ہوں گے تو شریعت پر پوری طرح چلنے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری بات یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کثرت سے، یہ نہ سمجھے کہ ہم بچے کیا دعا کریں گے، بچوں کی دعائیں بھی اللہ بہت سنتا ہے۔ معصوم بچے ہوتے ہیں نا، آپ میں سے اکثر معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ابھی بالغ نہیں ہے، شرعی احکام کے مکلف نہیں ہے، جس طرح بوڑھوں کی دعائیں اللہ بہت سنتا ہے، داڑیاں پک گئی ہیں ان کی لاج اللہ رکھ لیتا ہے، بچوں کی دعائیں بھی اللہ بہت سنتا ہے۔ تو آپ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ کس کے لیے دعائیں کریں؟ سب سے پہلے تو اپنی علمی ترقی، عملی ترقی کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2 پہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے محسنین کے لیے دعا کریں۔ یہ جو ادارے چل رہے ہیں، یہ ادارہ چلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک گھر چلانا آدمی کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے جو حالات ہیں اس نے تو بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے ادارے کو آپ کے اساتذہ، منتظمین چلا رہے ہیں۔ کیسے چلا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو تعاون کرنے والے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ جو چندہ دے رہے ہیں ہمارے محسن ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسنین کو جو مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عمل، ان کے تقوی، ہر چیز میں اللہ ان کو ترقی نہ کرتا ہے۔ یہ باتیں یاد رہیں گی نا۔ ہاں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے بہترین لائن میں لگایا ہے، بہترین لائن میں ہے۔ اخیر تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، بیچ میں اور راستے کو چھوڑ کے ہٹنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور دوسری بات ہے محنت خوب کیجیے، بغیر محنت کی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر عمل کیجیے جو سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، پھر آپ طلبہ عزیز کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔